بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ جو الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے۔ الخالق پیدا کرنے والا، اور البارئ کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کی ہر جنس کو دوسری سے فرق پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی ہے جو اس کے لائق تھی۔ مثلا کسی بھی پھل کو، کسی بھی چیز کو آپ رکھ کر دیکھیں اپنے سامنے، اور پھر سوچیں کہ کیا اس کا سائز اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا یا اس سے چھوٹا، اور آپ جتنا بھی اس پر غور کریں تو نتیجتاً اسی چیز پر پہنچیں گے کہ جو اللہ نے بنایا وہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ پھلوں کو اس نے درختوں پر پیدا کیا اور کچھ کو زمین پر۔ مثلا تربوز جو ایک بڑا پھل ہے وہ زمین کی بیلوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کے برعکس مالٹا، انار وغیرہ درختوں پر ہے جو ہلکے پھل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کب، کس موسم میں، کس علاقے میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ساری پلاننگ اسی کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ البارئ ہے۔ بارئ کا مطلب برات والا، یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ وہ بیماروں کو بیماری اور آزمائش سے نجات دینے والا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے غم، دکھ اور تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ ہر عیب مذمت سے پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزوں کو ایسی کیفیت پر، ایسے طریقے سے گھڑتا ہے کہ جو اپنی شیپ اور اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو الخالق، البارئ اور المصور ہے، اللہ کی یہ صفت قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ زر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، یعنی روح پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق بغض رکھے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہی ان سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال حضرت علی کی اس روایت میں برأ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے روح کو پیدا کیا، جان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے مختلف دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی اس کی تخلیق ہے اس میں جہاں فائدے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نقص بھی نکل آتا ہے۔ صرف ایک ذات، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب اور ہر نقص سے بری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کی بھی برات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ایک الزام لگا دیا تھا کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، اسی لیے وہ ہر وقت بہت اپنے آپ کو لپیٹ اوڑھ کر رکھتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ جس سے ان کے اس الزام کو ان سے دور کر دیا گیا، اور اس کا سبب پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی، تم اپنے پیغمبر کو تکلیف مت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا۔ تو یہ البارئ کا معنی کیا ہے کہ وہ برات کرنے والا ہے اپنے بندوں کی جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کے اوپر ضد یا حسد کی وجہ سے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریض کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ پر یہ دعا پڑھی بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے، یعنی یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے، اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی اس چیز نے اس مقصد کو خوب پورا کیا۔ تو ابرأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جس غرض و غایت سے بنایا جائے، جس مقصد کے تحت بنایا جائے وہ اس کے لائق بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائیں، جس کام کے لیے بنائی، وہ ان کا مقصد اچھی طرح پورا کرتی ہیں۔ مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا، اور قرآن مجید کا اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو البارئ ہے، تو ہمیں اس کے اس نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ تخلیق کیا، جو کچھ بنایا،
اسے جس غرض یا جس مقصد کے لیے بنایا اس کے بالکل موافق ہی بنایا، یعنی جس بھی چیز کو بنایا اس کو جس کام کے لیے بنایا وہ اپنا کام پوری طرح ادا کر رہی ہے۔ مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، یعنی ایک حصے کو اس نے میٹھا بنایا جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، جس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس کی بھی ضرورت تھی، اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا وہ بھی پورا پورا اپنا کام کر رہا ہے کہ اس میں ایسی مخلوق رہ سکے کہ جو میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی۔ اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے، پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، یعنی سمندر اس لیے بھی بنائے کہ اس کے اوپر سفر کیا جا سکے، کشتیاں چل سکیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ایک ہی چیز ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور یہ فائدے ہمیں تو بعد میں معلوم ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے مقاصد متعین کر دیے، اور ہر چیز اپنا اپنا مقصد بخیر و خوبی انجام دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستارے بنائے، ستارے روشنی کا کام بھی دیتے ہیں لیکن وہ علامات بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامات بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی خالق اور مخلوق کہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کے سارے فائدے اور مقاصد معلوم نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اسی طرح زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح اس کو بیج اگانے کے لائق بنایا، زمین کو اس طریقے پر پیدا کیا کہ جو انسان کے لیے پیداوار اگا سکے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا اور وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھوڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یعنی جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، جو کچھ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اصل کام انسان کا کیا تھا کہ وہ ان سب نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی فکر کرے، لیکن بندے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان میں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے انسان نے یہ ڈسکور کیا کہ جوڑے صرف انسانوں یا حیوانوں میں نہیں، سمندروں میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ہیں اور پودوں میں بھی ہیں اور باقی مخلوقات میں بھی ہیں، لیکن اس کا ذکر کب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کرنا تھا اسی کے لیے پیدا کیا، اور پھر وہ چیز مقصد پورا بھی کر رہی ہے۔